بلساني يفقهوا قولي. وقال الله تعالى الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صلى الله عليه محمد وعلى ایک اور صلوات پڑھیں. برائے سلام کی امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج الشریف مل جل کر صلوات اپنی اور تمام مومنین و مومنات کی حفظ و سلامتی کے لیے، آفات و بلیات سے حفاظت کے لیے مل جل کر صلوات پڑھیں. محمد کیا گیا ہے اس کے حوالے سے اس میں نکال دیا ہے. میں نے جس آیہ مبارکہ کو آپ کے سامنے سطح مستقل قرار دیا ہے وہ آیہ مبارکہ قرآن مجید کی سورہ مومنون اور اس کی شروع کی آیت ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ قد افلح المؤمنون. یقیناً کامیاب ہونے والے صرف اگر آپ دیکھیں تو وہ کون لوگ ہیں؟ مومنین ہیں. قد افلح المؤمنون، کامیاب ہونے والے اور کامیاب ہونے والا گروہ جو ہے وہ مومنین کا ہے. اس کے بعد خدا عالم نے باقی 11 آیتوں میں سورہ مومنون کی مومنین کی صفات کو بیان کیا ہے اور مومنین کی پہچان کو بتایا ہے. پہلی صفت اس میں اللہ نے بیان فرمایا کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ مومن وہ ہے کہ جو اپنی نماز میں خشوع رکھتا ہو، خشوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہو. والذین هم عن اللغو معرضون، اور مومن وہ ہے کہ جو لغویات سے، فالتو باتوں سے، بیکار کی باتوں سے پرہیز کرتا ہو اور اپنے آپ کو خود بچاتا ہو. والذین هم فی صلاتهم خاشعون، والذین هم اس کے بعد جو خدا عالم نے فرمایا کہ والذین هم علی عہدہم راعون، اور خدا عالم فرماتا ہے کہ مومن وہ ہے کہ جو اپنے عہد اور امانتوں کی رعایت کرتا ہو. والذین هم علی اماناتہم فی اماناتہم وعہدہم راعون، جو امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کی رعایت کرتا ہو. اس کے علاوہ باقی کی آیات مبارکہ میں پروردگار عالم نے اسی طرح سے مسلسل کچھ مومنین کی نشانیوں کو بیان فرمایا ہے کہ جو سورہ مومنون کے نام سے خود سورہ بھی سورہ مومنون کے نام سے ہے. مومنون مومن کی جمع ہے اور مومن کی جمع قرآن مجید میں مومنون کے نام سے خدا عالم نے اس کا استعمال کیا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پہلی آیہ مبارکہ ہے، توجہ چاہتا ہوں، زیادہ دیر آپ کے درمیان خیر نہیں ہوں گا، کہ خدا عالم نے جو ارشاد فرمایا کہ قد افلح المؤمنون، توجہ چاہتا ہوں، کامیاب ہونے والے مومنین ہیں. توجہ چاہتا ہوں، کامیاب ہونے والے مومنین ہیں. قرآن مجید میں 13 مقامات پر خدا عالم نے کامیاب ہونے والوں کی فہرست کو گنایا. 3 مقامات ایسے ہیں کہ جس میں خدا عالم نے قد کا استعمال کیا ہے. بڑی توجہ چاہوں گا، یہ ابتدائی گفتگو ہے ہماری، انشاءاللہ میں ادامے گفتگو کروں گا اور کچھ ملحوظات کو تفاسیر اور آیات قرآن کے ذریعے سے اور اس کے علاوہ احادیث کے ذریعے سے آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. کہ خدا عالم نے فرمایا کہ 3 مقامات میں قرآن مجید میں جہاں پر خدا نے فرمایا کہ یقین کے ساتھ
جہاں پہ لفظ قد کا استعمال کیا ہے. قد کا معنی ہوتا ہے یقین کے ساتھ. قد افلح المؤمنون یعنی یقیناً وہ کامیاب ہونے والے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. خداوند عالم نے ایک اسی سورے میں بیان کیا کہ جہاں پہ خدا کہتا ہے قد افلح المؤمنون، کامیاب ہونے والے کون ہیں؟ وہ مؤمنین ہیں. اور اس کے علاوہ دو اور مقامات سورہ شمس اور سورہ اعلیٰ میں خداوند عالم نے فرمایا قد افلح من زکاہا وقد افلح من تزکا. توجہ چاہتا، کامیاب ہونے والے کون ہیں؟ کہ جو اپنا تزکیہ نفس کرتے ہیں، قرآن کی روشنی میں یقینی طور پر اور حتمی طور پر اور 100% اگر کسی کو اس دنیا میں اور آخرت میں کامیابی حاصل ہونے والی ہے تو بس وہ دو گروہ ہیں خدا کی نظر میں آیات قرآن کی روشنی میں. ایک وہ گروہ ہے کہ جو مومنین کا گروہ ہے، دوسرا وہ گروہ ہے کہ جو اپنا تزکیہ نفس کرتے ہیں. پتہ چلا نہ تزکیہ نفس کے بغیر کامیابی مل سکتی ہے، نہ ایمان کی روشنی کے بغیر کامیابی مل سکتی ہے. سلوات پڑھیں. ایمان کے بغیر اور تزکیہ نفس کے بغیر، اپنے نفس کی اصلاح کرے بغیر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. قرآن گارنٹی لیتا ہے کہ اگر کسی نے اپنا تزکیہ نفس کیا، اپنے نفس کو پاک و صاف کیا، اپنے نفس کو طاہر و پاکیزہ بنایا، اپنے نفس کی طہارت کر لیا تو یقیناً کامیابی اس کے لیے ہے. اور جو اپنے دل میں ایمان کی شمعوں کو روشن کرے گا تو کامیابی اسے ملے گی. ایک فزیکلی بات ہے کہ آپ ظاہر سی طور پر پوری دنیا میں دیکھیں، ایک مقام پر کبھی بھی دو چیزیں نہیں ہو سکتی. توجہ چاہتا ہوں یہاں پر ایک مقام پر دو چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں. اب آپ نے جب تک یہاں پر لائٹ جلا کے رکھا ہے اس وقت تک اس روم میں اجالا ہوگا. ظاہر سی بات ہے لائٹس بند کر دیں گے آپ تو اس میں اندھیرا ہوگا. یعنی کہ جب تک اندھیرا ہے اجالا نہیں ہوگا، جب تک اجالا ہے اندھیرا نہیں ہو سکتا. توجہ چاہتا ہوں، لاکھ اندھیرا ہو، کتنی ہی تاریکی ہو، آپ اس میں ایک چھوٹا سا بھی بلب جلا دیں تو روشنی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تاریکی چھٹے گی یا نہیں چھٹے گی؟ توجہ چاہتا ہوں، آپ ایک شمع جلا دیجئے پورے اندھیرے، پورے فلور پر اندھیرا، لائٹ نہیں ہے، لائٹ کٹ گئی ہے اور لائٹ کے آنے کی کوئی آپ کو امید بھی نہیں ہے، پورا فلور پر اندھیرا ہے. آپ نے صرف ایک موم بتی جلا دیا. توجہ چاہتا ہوں، وہ اندھیرا جس کی تاریکی نے گھر کر لیا تھا، ہر طرف تاریکی ہی تاریکی تھی، صرف اندھیرا دکھائی دے رہا تھا. یقین سے بتائیے وہ اندھیرا چھٹے گا یا نہیں چھٹے گا؟ وہ اندھیرا ختم ہوگا یا نہیں ختم ہوگا؟ لیکن ایک بھائی آ کے ہم سے کہنے لگے نہیں مولانا ہمیں یہ شمع جلانے کی کیا ضرورت ہے، ہم بڑی مرکری لے کر آئیں گے، بڑا سا پاور والا بلب لے کر آئیں گے. میرا کہنے کا مطلب ہے بھائی آپ بلب لگائیے، چاہے مرکری لگائیے، چاہے موم بتی جلائیے، اصل مسئلہ یہ ہے جس چیز کو بھی جلائیے جلانے کی وجہ سے وہاں سے اندھیرا ختم ہو جائے گا، اندھیرا وہاں پر نہیں رہے گا. پتہ چلا کسی بھی جہالت کو دور کرنے کے لیے، تاریکی کو دور کرنے کے لیے، اندھیرے کو دور کرنے کے لیے نہ ہی مرکری کی ضرورت پڑتی ہے، نہ ہی سورج کی ضرورت پڑتی ہے، نہ ہی بڑے بلب کی ضرورت ہے، نہ ہی بہت ہی پاورفل بلب کی ضرورت ہے، نہ ہی بڑے ہی پاورفل روشنی کی ضرورت ہے. ایک ذرا سی موم بتی بھی جلا دے، ایک چھوٹا سا چراغ بھی جلا دے تو بھی تاریکی دور ہو جاتی ہے. پروردگار عالم ہم سے یہی چاہتا ہے کہ تم اپنے دلوں میں ایمان کی شمعوں کو روشن کر لو، ولو اس کی تعداد کم ہی کیوں نہ ہو. جب ایمان کی شمع روشن ہو جائے گی خود بخود کفر کا اندھیرا چھٹتا ہوا نظر آئے گا. یہ تمہیدی گفتگو ہے. چاہے وہ کتنا ہی کفر کا اندھیرا ہو، جہالت کتنی ہی کیوں نہ ہو، بچے کو صرف بسم اللہ کی تعلیم دے دیجئے. توجہ چاہتا ہوں، آپ کے گھر سے جو جہالت کا لیبل ہے وہ ختم ہو جائے گا. ہمارے وجود سے جو جہالت کا لیبل چپکا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا. آپ نے بچے کو مدرسے میں داخل کر دیا، ضروری نہیں ہے کہ وہ حافظ کل قرآن ہی بن کے نکل جائے. توجہ چاہتا ہوں، وہ حافظ کل قرآن ہی بن کے نکلے. ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑا وہ مفتی بن کے نکل جائے، ضروری نہیں ہے بہت بڑا وہ عبد اللہ ہی بن جائے، ضروری
بخش سکے تو وہ اتنا علم اس کے لیے کافی ہے، لیکن اس وقت کافی ہے کہ جب وہ نور اس کے لیے خود فائدے مند ہو، وہ اپنے وجود کو اس نور سے مستفیض کرتا ہو، یعنی کہ جتنا علم حاصل کیا ہے اس پر عمل پیرا بھی ہو، تو پھر نور علی نور ہوگا۔ نہ ہی تمہیں علامہ بننے کی ضرورت ہے، نہ آیت اللہ بننے کی ضرورت ہے۔ سلوات پڑھے محمد کبھی بھی اسلام کوانٹٹی پر نہیں جاتا ہے، کوالٹی پر جاتا ہے۔ آپ کی کوالٹی اعمال کی کیا ہے؟ آپ نے عبادت انجام دیا ہے، توجہ چاہتا ہوں، آپ نے عبادت کو انجام دیا ہے۔ آپ کی عبادت اور ہماری عبادت کی کوالٹی کیا ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ میں رات بھر بیٹھ کر نماز پڑھتا رہوں، ضروری یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھوں، اس میں خشوع پایا جائے، توجہ چاہتا ہوں، اس میں خشوع پایا جائے۔ اور خشوع کیسا؟ جیسا پروردگار چاہتا ہے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، عبادتوں میں نماز میں خشوع پیدا کرو۔ یہاں پہ مفسر قرآن ارشاد فرماتے ہیں، میرے استاد خود یہاں پہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خشوع کا مطلب صرف ظاہری خشوع نہیں ہوتا ہے، باطنی خشوع بھی مراد ہے۔ یعنی جس طرح سے تمہارے جسم میں خشوع ہونا چاہیے، ویسے ہی قلب میں بھی خشوع پیدا کرنا ضروری ہے۔ یعنی کیا مطلب ہوا؟ جسم جب نماز کی حالت میں ہو، عبادت کی حالت میں ہو، تو ساری توجہ آپ کی عبادت پر ہونا چاہیے، آپ کی نظریں ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے، نظریں سجدگاہ کی طرف ہونا چاہیے۔ رکوع میں ہم جا رہے ہیں تو ہماری نظریں پیروں کے درمیان ہونا چاہیے، ہم تشہد میں بیٹھ رہے ہیں، ہماری نظریں نیچے ہونے چاہیے، جب ہم قیام کی حالت میں کھڑے ہیں ہماری نظریں پوری متوجہ ہونا چاہیے، توجہ چاہتا ہوں۔ اس طرح سے جسم کا خشوع کہا جائے گا۔ آپ خشوع کی حالت میں ہیں، آپ جسمانی طور پر خشوع کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ قلبی طور پر دل سے بھی آپ کے اندر خشوع پانا چاہیے۔ وہ خشوع کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ علماء نقل فرماتے ہیں امام کے حوالے سے، ایک شخص کو پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ وہ مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، لیکن مسجد میں نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنی داڑھیوں کو بھی کھجلا رہا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ جس طرح سے یہ بدن سے نماز پڑھ رہا ہے، اگر دل سے بھی نماز پڑھتا تو اس کے اندر خشوع بھی پایا جاتا، خضوع بھی پایا جاتا۔ سلوات پڑھے محمد کسی نے پوچھا اللہ کے رسول وہ قلبی خشوع کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب دل سے یہ زبان سے یہ کہہ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر کہہ دیا، تکبیرۃ الاحرام کہہ دیا، تو تکبیرۃ الاحرام کہنے کے بعد جہاں ظاہری چیزیں سب اس کے اوپر حرام ہو گئی، یعنی جو حلال تھا وہ حرام ہو گیا۔ پانی پی سکتے تھے پہلے، لیکن اب نماز کی حالت میں پانی نہیں پی سکتے ہیں، نماز آپ کی ٹوٹ جائے گی۔ کھانا پہلے کھا سکتے تھے، لیکن جب تکبیرۃ الاحرام کہہ لیا ہے تو اب کھانا نہیں کھا سکتے ہیں۔ آپ پہلے سو سکتے تھے، اب نماز کی حالت میں سو نہیں سکتے ہیں، نماز کی حالت میں بات نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ظاہری خشوع ہے۔ اسی طریقے سے پیغمبر فرماتے ہیں کہ باطنی خشوع بھی ضروری ہے۔ باطنی خشوع یہ ہے کہ دل خدا کی عبادت کی طرف راغب ہونا چاہیے، اور اس رغبت کے لیے ضروری ہے کہ اس دل میں نہ کسی کے متعلق حسد پایا جائے، نہ کسی کے متعلق غیبت پائی جائے، نہ جھوٹ کا ارادہ ہو، نہ برائیوں کا ارادہ ہو۔ یعنی اپنے دل کو جب تم وضو کر رہے ہو تو اسی کے ساتھ ساتھ برائیوں سے بھی پاک کر لو، غیبت بھی نہ ہو، جھوٹ بھی نہ ہو، حسد بھی نہ ہو، تاکہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو پھر تمہارا دل بھی خدا کی طرف ہو، جسم بھی خدا کی طرف ہو۔ سلام علیکم۔ یہ عبادت پروردگار اور خدا عالم کا کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو لوگ اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں۔ اور بڑی اچھی بات کہ مومنین کی نشانیوں میں سے یہ تمام نشانیاں، کامیاب لوگ ہیں وہ لوگ، لیکن اور باقی مقامات پر خداوند عالم جو نقل کیا ہے قرآن کی آیتوں میں، میرے پاس 1 گھنٹے میں وقت نہیں ہے کہ میں ان تمام چیزوں کو بیان کروں، سرسری طور پہ بیان کرتے چلوں کہ جن کے بارے میں خدا نے کہا یہ کامیاب ہوں گے، لیکن شاید کامیاب، لعلکم تفلحون، لعلکم تفلحون،
لعلکم تفلحون. یہ لوگ اگر جہاد کر رہے ہیں لعلکم تفلحون، اگر یہ عابد ہیں لعلکم تفلحون، اگر یہ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں لعلکم تفلحون. یہ تمام مراحل کو خداوند عالم نے گنایا کہ دیکھو اگر عبادت گزار ہے تو ہو سکتا ہے وہ اپنی عبادت کے بیس پر وہ کامیاب ہو جائے. توجہ چاہتا ہوں، یہ مجاہد میدان ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ مجاہد میدان ہونے کے بیس پر وہ کامیاب ہو جائے. اگر اس نے نیک عمل انجام دیا ہے، اس نیک عمل میں اگر خشوع پایا جاتا ہے، اللہ کے لیے خلوص پایا جاتا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ کامیاب ہو جائے. لیکن قربان جائے ہماری جانیں، پروردگار فرما رہا ہے کہ اگر ایمان کی شمع اس کے دل میں روشن ہے تو یقینی معنوں میں اس کو کامیابی ملنے والی ہے. وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے. کسی نے پیغمبر سے پوچھا، اللہ کے رسول آپ ہی بتائیے کہ صحیح ایمان کسے کہتے ہیں؟ بڑی توجہ چاہتا ہوں، صحیح ایمان کسے کہتے ہیں؟ صحیح معنوں میں مومن کون ہے؟ صحیح معنوں میں متقی کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ دیکھو صرف کلمہ لا الہ الا اللہ کو دہرا لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا ہے، وہ وحدانیت پرست کہلاتا ہے. لیکن جیسے ہی کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد وہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہے تو پھر یاد رکھو اس نے دل پر اپنے جیسے وحدانیت کا اقرار کیا، نبوت کا اقرار کیا ہے تو پھر وہ مسلمان ہو گیا. اب اس کے اوپر مسلمان ہونے کا لیبل لگتا ہے. لیکن یاد رکھو ہم اہل بیت کی ولایت و محبت کا اگر اقرار کر رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کہ وہ لا الہ الا اللہ بھی کہے، محمد رسول اللہ بھی کہے، تو صحیح معنوں میں خدا کی نظر میں، رسول کی نظر میں وہی مومن بھی ہے، متقی بھی ہے. صلوات پڑھے. صحیح معنوں میں وہی متقی ہے اور صحیح معنوں میں وہی مومن. لہذا امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ مومن کی کچھ نشانیاں ہیں. توجہ چاہتے ہیں، مومن کی کچھ نشانیاں ہیں. ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ روزانہ کی 51 رکعت نماز پابندی سے پڑھتا ہو. دیکھیں کہہ لینا مومن بڑا آسان ہے، لیکن مومن بن کے دکھانا یہ ایک سخت مرحلہ ہے. آپ امام حسین یا مولا کائنات کہ لشکر میں وہ شخص داخل ہوگا، ہم یہ ضرور کہتے ہیں اجل علی ظہوری، اے امام آپ ظہور فرمائیں، ہم آپ کے لشکر میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ہم آپ کے مددگار بننا چاہتے ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے آپ اگر انڈین فورس میں جانا چاہیں تو اس کے کچھ اصول ہیں یا نہیں ہے، اس کے کچھ قوانین ہیں یا نہیں ہے، اس کا کچھ ضابطہ ہے یا نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے جب تک ان قوانین پر ہم عمل نہیں کریں گے ہم کو انڈین فورس نہیں لے سکتی ہے، ہمارا داخلہ وہاں پر نہیں ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے ایک مومن ہونے کے بھی کچھ اصول ہے، امام کی فوج میں شامل ہونے کے بھی کچھ اصول ہے، اس کی بھی کچھ نشانیاں ہیں، اس کے بھی کچھ ضابطے ہیں، اس کے بھی کچھ قوانین ہیں. جب تک ہم اس کو فالو نہیں کرتے ہیں نہ امام کی فوج میں داخل ہو سکتے ہیں، نہ ہی صحیح معنوں میں ہم مومن کہلانے کے حقدار ہیں. امام فرماتے ہیں کہ اگر صحیح معنوں میں مومن ہو تو مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ 51 رکعت کم از کم نماز پڑھتا ہو. نماز وہ رکن ہے، ستون دین ہے. توجہ چاہتا ہوں، نماز ستون دین ہے. ان قبلت ما سواہا و ان ردت ما سواہا. اگر نماز قبول تو اس کے وسیلے سے سارے اعمال قبول کر لیے جائیں گے. لیکن اگر نماز کو ہی رد کر دیا گیا تو پھر یقین جاننا کوئی بھی عمل تمہارا قابل قبول نہیں ہوگا. نماز قبول ہے تو سب کچھ قبول ہے، نماز قبول نہیں ہے تو کچھ بھی قبول نہیں ہے. صلوات علی محمد صحیح معنوں میں علی والا وہ ہے کہ جو مسجد کو پسند کرتا ہو. توجہ چاہتا ہوں، ایک عجیب جملہ کہنے جا رہا ہوں. صحیح معنوں میں علی والا وہ ہے کہ جو مسجد پسند ہو. صحیح معنوں میں حسین والا وہ ہے کہ جو سجدے میں سر کٹانا پسند کرتا ہو. صحیح معنوں میں علی والا وہ ہے کہ جو سولی پہ لٹکنے کے بعد
اپنی قربانی دینے کے لیے تیار ہو. صحیح معنوں میں حسین والا وہ ہے کہ جو نوکے نیزے پہ چڑھ جائے پھر بھی قرآن کو اتنے دل سے لگائے ہو کہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہو. جب قرآن کی تلاوت اس وقت کرے گا کہ جب اس کے دل میں, اس کی زبان پر قرآن جاری ہوگا. لیکن ہم جب قرآن سے ہی دور رہیں گے, اہل بیت سے دور رہیں گے, نہ قرآن ہماری زبان پر آئے گا نہ اہل بیت کے فرامین ہماری زبان پر آئیں گے. قرآن اس وقت انسان کی روح میں سماتا ہے, خون میں اترتا ہے کہ جب اس کو اپنے دل سے لگا لیتا ہے, قرآن کی آیتوں کی صبح و شام تلاوت کرتا ہے. لہذا قرآن پڑھ کر اسے آواز دیتا ہے, تو نے میرا ذکر کیا ہے, میں بھی تیرے ذکر کو تا قیامت زندہ رکھنے والا ہوں, اور جب تک یہ دنیا قائم ہے میرا ذکر جہاں تک ہے تیرا ذکر بھی قائم رہے گا. سلوات پڑھے محمد والا. لہذا امام فرماتے ہیں پہلی نشانی کہ جو 51 رکعت نماز پڑھتا ہو. اب 51 رکعت نماز میں کیا کیا ہے وہ آپ لوگ فیصلہ کریں کون کون سی نمازیں ہیں. جناب نصر اللہ حزب اللہ لبنان, آپ کا ایک انٹرویو آیا, آپ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ بھی بتائیے کہ آپ کے فوج کی تعداد بہت کم ہے, 2500 3000, اس سے زیادہ لوگ نہیں ہیں, اتنے بڑے بڑے مارکے سر کر لیتے ہیں آپ کو کیسے. توجہ چاہتا ہوں, آپ نے ایک عجیب حسین جملہ ارشاد فرمایا کہ جنگ احد اور جنگ صفین یا دوسری جو جنگ اسلام کی ہے ان میں بھی مسلمانوں کی تعداد تو بہت کم تھی, کفار کی تعداد بہت زیادہ تھی, لیکن چونکہ ان کا ایمان قوی تھا لہذا ہر ایک مومن دسیوں کافروں پر بھاری ہوتا تھا. یہی ہے نا, ایک مومن دسیوں کافروں پر, دشمنوں پر بھاری پڑتا تھا, اور ایک ایک مومن 10 کافروں کو, 20 کافروں کو واصل جہنم کیا کرتا تھا. یہ جنگ احد کا حال ہے, یہ جنگ بدر کا حال ہے, یہ جنگ حنین کا حال ہے, یہ ساری اسلامی جنگیں. مسلمانوں کی تعداد کم ہے. آپ نے فرمایا کہ ہماری تعداد پر مت جاؤ, ہمارے ایمان کی مضبوطی پر جاؤ. ہمارے جو فوجی ہیں ان کے ایمان کی مضبوطی پر جاؤ. ہمارے فوجی ایسے ہیں کہ جن سے آپ جو کام لینا چاہتے ہیں اس کام کو لے سکتے ہیں, کیونکہ ان کا ایمان اتنا قوی ہے. اپنے خدا پر بھی, اپنے رسول پر بھی, اپنے امام پر بھی اگر ساری دنیا مل کر بھی ان کا مقابلہ کرے تو ان کو کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا ہے, کیونکہ صحیح معنوں میں یہ علی والے ہیں, یہ حسین والے ہیں. سلوات پڑھے آپ سے پوچھا کہ آپ کی فوج میں شرائط کیا ہے, انٹری کرنے کی شرائط کیا ہے, کیسے آپ کی فوج میں داخل ہوا جا سکتا ہے. توجہ چاہتا ہوں, آپ فرماتے ہیں کہ ہماری فوج کا ہر فوجی جتنے بھی لوگ ہیں وہ ہر ایک نماز شب کا پابند ہوتا ہے. یہ کس کی فوج ہے؟ ایک دنیاوی فوج ہے. ایک لبنان میں رہنے والا مومن خدا جسے حسن نصر اللہ کہا جاتا ہے, ایک اس کی ٹکڑی ہے, اس کی فوج ہے جس کے قوانین میں یہ ہے کہ نماز شب کا پابند ہونا چاہیے. ذرا آپ تصور کریں کہ ایک عام مومن کی فوج میں شامل ہونے کی شرط نماز شب ہے, تو امام کے لشکر میں شامل ہونے کی شرطیں کیا ہوں؟ سلوات پڑھے محمد کہہ دینا زبان سے آسان ہے کہ ہم مومن ہیں, ہم بڑے متقی ہیں, لیکن اس کا مظاہرہ کرنا یہ بڑا مشکل. امام فرماتے ہیں کہ دوسری سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ زیارت اربعین کی تلاوت کرتا. بس میں اس سے زیادہ اور اسی کی تشریح بیان کر کے میں اپنے مسائل دوں گا کہ زیارت اربعین کی تلاوت کرتا ہو. امام نے یہ نہیں کہا کہ وہ زیارت اربعین کو جاتا ہو, جملوں میں فرق ہے. ایک مطلب یہ کہ کہا جائے کہ زیارت پر جائے تو اس کے لیے واکنگ ضروری ہے, وہاں پر جانا ضروری ہے. ایک مطلب یہ کہا کہ جائے کہ نہیں زیارت پڑھے تو اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. آپ جس کونے میں دنیا کے ہو, جس زمین پر بھی ہو, جہاں پر بھی ہو, زیارت ہم نے پڑھ لیا, مومن ہونے کی سند ہم کو حاصل ہوگی. توجہ چاہتا ہوں, مومن ہونے کی سند حاصل ہو. کیوں اتنی اہمیت کیوں ہے؟ کیونکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم
نے بھی حسین کی زیارت کربلا میں کیا، گویا کہ خداوند عالم نے حسین کی زیارت کے وسیلے سے اس کے طفیل میں اس کے تمام گناہان گزشتہ اور آئندہ کی مغفرت کر دیا اور اس کو تمام حج و زیارت کا ثواب عطا کیا۔ اور اس کے بعد چھٹے امام فرماتے ہیں کہ یقین جانو جو بھی میرے جد مظلوم حسین کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو خداوند عالم اسے 40 حج مبرور کا ثواب عطا کرتا ہے۔ 40 حج مبرور کو مولا آپ ہی بیان فرمائیے، کون سے 40 حج؟ امام نے ادامہ حدیث کو بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا، آپ کہتے جانتے ہو 40 حج مبرور کون سے؟ وہ حج کہ جو قبول شدہ ہو، جو بارگاہ خدا میں قبول ہوئے ہو۔ بعض اوقات ہم حج کرنے جاتے ہیں، نہیں پتہ ہمارا حج قبول ہوا یا نہیں ہوا، ہو سکتا ہے کہ صرف ہم حاجی کا لیبل لینے کے لیے گئے تھے، وہ لیبل تو لے کر آ گئے، لوگ ہم کو حاجی جی حاجی جی حاجی میاں کہنے لگے، اور اس لیے تو ہم گئے تھے کہ لوگ ہم کو حاجی کہہ کے پکارنے لگے، حاجی کہہ کر لوگ ہم کو پکارنے لگے، ہمارا نام حاجیوں میں آ جائے۔ ہم زیارت خدا کب کرنے گئے تھے؟ ہم حج کب کرنے گئے تھے؟ ہمارا تو مقصد تھا کہ اس ٹائٹل کو حاصل کر لی، وہ ٹائٹل مل گیا، اب ثواب کی ضرورت کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں ہو سکتا ہے تمہارا حج قبول نہ ہو، لیکن میں ضمانت لیتا ہوں کہ زیارت حسین کے لیے جو جائے اسے خداوند عالم 40 حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ مولا نہیں سمجھ میں آئی بات؟ امام فرماتے جانتے ہو کون سے 40 حج؟ توجہ جائے، ہماری جانیں قربان ہو اور سلام ہو ان لوگوں پر کہ جو 40 میں زیارتوں کے لیے گئے ہیں امام حسین۔ مولا وہ کون سے 40 حج؟ وہ کون سے قبول شدہ 40 حج؟ امام فرماتے ہیں وہ کون سے 40 حج جاننا چاہتے ہو؟ وہ 40 حج کہ جس کو اس نے پیغمبر اسلام کے ساتھ ادا کیا ہو۔ ذرا آپ اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ میں اکیلے جاؤں حج کرنے، اس کی اہمیت الگ ہے، کسی عالم دین کی سرپرستی میں حج کو انجام دوں، اس کی اہمیت الگ ہے، کسی آیت اللہ کی سرپرستی میں انجام دوں، اس کی اہمیت الگ ہے، لیکن آپ پیغمبر کے ساتھ حج کریں، اب اس کو یہ کون کہہ سکتا ہے کہ یہ حج قبول نہیں ہے؟ 100% وہ حج کہ جو پیغمبر نے ادا کیے ہیں یا جن لوگوں نے پیغمبر کے ساتھ حج انجام دیا ہے ان کے حج قبول ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ قربان جائیں ہماری جانیں، امام کہتے ہیں کہ جو بھی زیارت حسین کو جاتا ہے خداوند عالم اسے اس 40 حج مقبول کا ثواب عطا کرتا ہے کہ جو اس نے پیغمبر کے ہمراہ ادا کیا ہو۔ پیغمبر کے ہمراہ کتنا بڑا مرتبہ ہے ظاہر کا، ذرا سوچیں، تصور کریں، اور یہ سب کیوں؟ کس کی وجہ سے؟ صرف ایک حسین کی وجہ سے۔ آخر کیوں؟ یہ عزاداری، یہ فرش عزا کو اتنی اہمیت کیوں؟ اس کی اتنی فضیلت کیوں؟ آج تک دنیا اس حکمت کو نہیں سمجھ سکی۔ لوگ کمپرومائز کرتے ہیں نماز سے، جیسا کہ آپ نے فرمایا ابھی، نماز سے، روزے سے، اس سے نہیں، عزاداری کی اہمیت کو لوگوں نے سمجھا، فرش عزا کی عظمت کو نہیں سمجھا۔ آخر اتنی فضیلتیں کیوں؟ اتنا ثواب کیوں؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ زیارتوں میں ملتا ہے کہ جو بھی امام حسین کے حائر میں پہنچ جاتا ہے خداوند عالم اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث میں اکثر میں اس کی تلاوت کرتا ہوں، امام فرماتے ہیں کسی نے بھی توجہ چاہتا ہوں میرے جوانوں اس کو غور سے سنیں، کہ جس نے بھی امام حسین کی زیارت کا تصور کیا اور وہ اپنے گھر سے نکلا، صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں کہ ادھر اس نے ارادہ کیا اور امام کی زیارت کے لیے اس نے قدم نکالا اپنے گھر سے، خداوند عالم فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اور اس کے ہمراہ ہو جاؤ۔ پروردگار میرا کام کیا ہے؟ فرشتے کو خود حکم ہوتا ہے خدا کا کہ اے فرشتوں جا کے اس کی حفاظت کرو اور اس کی طرف سے استغفار کرتے رہو۔ اللہ اکبر، کیونکہ یہ زیارت حسین پر جا رہا ہے، اس کی طرف سے استغفار کرتے رہو۔ فرشتہ نکلتا ہے
وہ ظاہر کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے. ظاہر جہاں جہاں جاتا ہے فرشتہ اس کے ساتھ ساتھ ہے. فرشتہ اس کے لیے استغفار کرتا ہے. ذرا تصور کرے ہماری زبان کہاں, فرشتے کی زبان کہاں. اگر فرشتہ ہمارے حق میں استغفار کرے, اللہ اکبر, اب یہ اہمیت کو سمجھا آپ نے؟ فرشتہ ہمارے حق میں استغفار کرے تو فرشتے کی اہمیت کیا ہے؟ فرشتہ ساتھ ساتھ ہوتا ہے, کربلا جاتا ہے, جہاں جہاں وہ ظاہر گیا وہ فرشتہ ہمراہ ہے اس کے. لیکن جب وہ زیارت سے واپس پلٹ کر آنے لگتا ہے اور جب وہ اپنے گھر پر آتا ہے, اب یہ فرشتہ پھر سوال کرتا ہے. حدیث یہاں پر ہے, یہ فرشتہ پھر سوال کرتا ہے, پروردگار تو ہی بتا دے کہ اب تو میرا کام ختم ہو گیا ہے, زیارت ختم ہو گئی, یہ واپس پلٹ کر آ چکا ہے, توجہ چاہتا ہوں, یہ واپس پلٹ کے گھر آ چکا ہے, اب کیا کرنا چاہیے؟ میں کیا واپس پلٹ رہا ہوں؟ توجہ, میں کیا واپس پلٹ رہا ہوں؟ امام فرماتے ہیں کہ فرشتے کو خدا حکم دیتا نہیں, میں نے تجھ کو اس ظاہر کے لیے پیدا کیا تھا, اس ظاہر کے لیے خلق کر کیا تھا, لہذا تا قیام قیامت تو آسمان کی بلندیوں پر رہ کر اس کے حق میں استغفار کرے گا اور اس کے حق میں دعائیں کرتا رہے گا. صلوات پڑھیں محمد. اہمیت امام کی زیارت کی طرح دیکھیں, بہت سی حدیثیں. زیارت پہ جا رہا ہے, حج کا ثواب, 40 حج کا ثواب, امام کے حرم میں پہنچ رہا ہے, اس کے تمام گناہوں کو خدا معاف کرتا ہے. اور یہی وجہ ہے میرے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور میں اکثر اہل سنت کے اجتماع میں بھی جا کر واعظ و نصیحت کرتا ہوں, وہاں پر بھی تقریریں کرتا ہوں, میں ہر جگہ یہی بات کہتا ہوں. آخر وجہ کیا ہے کہ امام حسین کا روضہ مبارکہ جہاں پر لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں, کیا وہاں پہ بھائی کبھی آپ نے دیکھا کوئی شرط ہے, کسی کو منع کیا گیا کہ خالی یہاں پہ شیعی آ سکتا ہے یا سنی آ سکتا ہے یا خالی مسلمان آ سکتا ہے؟ نہیں, ایسا تو کچھ نہیں ہے نا. آپ حرم امام حسین میں جائیے, یہی 40 کا موقع ہوتا ہے, کروڑوں کا مجمع ہوتا ہے, لوگ نہ جانے کہاں کہاں سے آتے ہیں, وہاں پر ہندو بھی ہوتا ہے, مسلمان بھی ہوتا ہے, عیسائی بھی ہوتا ہے, سکھ بھی ہوتا ہے, ہر مذہب اور ہر دھرم کا ماننے والا ہوتا ہے. گویا لوگ زیارت کر کے حسین کی یہ اعلان کرتے ہیں, اے حسین ہم نے آپ کے شکر گزار ہیں کیونکہ آپ نے کسی ایک مذہب اور کسی ایک ملت کو نہیں بچایا ہے بلکہ اپنی قربانی کے ذریعے پوری انسانیت کو بچایا ہے. صلوات پڑھیں محمد. یہ تو ایسے آہستہ نہ صلوات پڑھ دیجیے گا. بات کرتا ہوں مجلسوں میں زیادہ تر, کیونکہ بھائی سب اپنے ہی ہوتے ہیں. یہ حسینی رشتہ ایسا ہے کہ رشتہ داروں سے بڑھ کے رشتہ ہوتا ہے, رشتہ داری سے. تو اس لیے میں فرینکلی بات کرتا ہوں, جو ہمارے جوان ہوتے ہیں وہ زیادہ برے ہو جاتے ہیں. ہر جگہ مجلسوں میں یہی ہوتا ہے کہ جہاں بوڑھوں کو ٹیک لگا کے بیٹھنا چاہیے, وہ جوان ہوتے ہیں وہ ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. اب نہیں پتا یہ ان کی جوانی میں کمی ہے یا کھانے پینے میں کمی. صلوات پڑھیں. ہر جگہ آگے آگے ہوتا ہے, فوج میں بھی آگے ہوتا ہے, لشکر میں بھی آگے ہوتا ہے, مجلسوں میں بھی آگے ہوتا ہے, مسجدوں میں بھی آگے ہوتا ہے, زیارتوں پر بھی آگے ہوتا ہے. اور اس لیے آگے ہوتا ہے کہ کبھی بھی اگر قوم پر کوئی وقت پڑے, کوئی حملہ کرے, تو ہم جیسے جوان اپنی جان پیش کر کے اپنی قوم کو بچا سکے. صلوات پڑھیں محمد. میدان میں بھی دیکھیں, پہلے بوڑھوں کی قربانی نہیں ہے, پہلے جوانوں کی قربانی ہے. جناب علی اکبر, جناب قاسم, یہ سب مثالیں ہیں. آپ لوگ اس پہ غور کیا کریں, مجلسیں سنا کریں تو ان سب چیزوں پر غور کیا کریں, مارک کیا کریں کہ جوانوں کی باتیں کہاں پر ہیں, بوڑھوں کی باتیں کہاں پر. بھیا یہاں پر اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ خداوند عالم نے جنت کو بھی صرف جوانوں کے لیے ہی پیدا کیا ہے. وہاں جنت میں بوڑھوں کا کوئی کام نہیں ہے, جنت میں کوئی بوڑھا جائے گا ہی نہیں. سیدی شباب اہل جنہ, حسن و حسین جوانوں کے سردار ہیں جنت میں, بوڑھوں کے
سردار نہیں ہے. تو آپ بھی بتائیے بوڑھے کیا کریں گے؟ تو کیا وہ جنت میں نہیں جائیں گے؟ اتنے سال عبادت کیا، معاف کریے گا چچا، اتنے سال عبادت کیا، یہ کیا وہ کیا، بوڑھے ہو گئے، تب اس کے بعد ہمارے تو پھر کیا ہوگا؟ امام فرماتے ہیں محبت اہل بیت ہر بوڑھے کو جوان بنا دے. صلوات علی محمد والا. یہ ساری قربانیاں امام حسین، اللہ اکبر، قربان جائے ہماری جان امام حسین. ایسا کیوں؟ اتنی فضیلت کیوں؟ اتنا مرتبہ کیوں؟ اتنی عظمت کیوں؟ زیارت کی اتنی اہمیت. ہر امام نے، ہر مفتی نے، ہر عالم نے، ہر ایک نے تاکید کیا جاؤ حسین کی زیارت کے لیے. اللہ. ایک بات کروں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، اسلام میں قرض لینا کیا مکروہ ہے؟ مستحب ہے، مکروہ فعل ہے. قرض لینا مکروہ ہے. جہاں تک ممکن ہو آپ قرض لینے سے پرہیز کریں، مگر یہ کہ ہماری لائف میں کچھ مشکل ہو جائے تو قرض لینا پڑے گا. لیکن بہرحال مکروہ فعل ہے، مکروہ کام ہے، نہ لے تو بہتر ہے. ٹھیک ہے، قرض لینا اسلام میں مکروہ ہے. لیکن قربان جائے ہماری جانیں، زیارت امام حسین کون سی ایسا فضیلت اور کون سی ایسا ثواب رکھتی ہے کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر میرے جد مظلوم کی زیارت کے لیے تمہیں قرض بھی لینا پڑے تو قرض لے کر جاؤ، امام حسین کی زیارت کرو. بھی جائز ہو جایا کرتا ہے، صحیح ہو جایا، مستحب ہو جایا کرتا ہے امام حسین کے. اتنی عظمت کیوں، اتنی بلندی کیوں، اتنا مقام و مرتبہ خداوند عالم نے امام حسین کو دی. آپ نے تصور کیا یہ فرش عزا، ہزاروں حدیثیں، یہ فرش عزا فرش عزا نہیں ہے، یہ عرش اولا، جہاں پہ صرف انسان ہی نہیں بیٹھتے ہیں، فرشتے بھی آ کر بیٹھتے ہیں، اولیاء انبیاء اور اوصیاء بھی آ کر بیٹھتے ہیں، کیونکہ وہ ذکر یہاں پر ہوتا ہے جسے ذکر اہل بیت کہا جاتا ہے، ذکر قرآن کہا جاتا ہے. آخر کس وجہ سے ساری فضیلتیں؟ صرف ایک امام حسین کی وجہ سے. کیوں؟ امام حسین نے وہ قربانی پیش کی ہے کہ جو دنیا میں کسی نے قربانی پیش کی. آپ کہیں گے کیسے؟ اور بھی تو لوگوں نے قربانیاں پیش کی. جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے جناب اسماعیل کو بھی ذبح کے لیے تیار ہو گئے، مگر بہرحال جبکہ یعنی دنبا آ گیا وہ ایک الگ مرحلہ، لیکن قربانی کیا انہوں نے. اور بھی انبیاء کرام نے قربانیاں دی ہیں، لیکن قربان جائیں ہمیں ہماری جانیں، سب کی قربانیاں قربانیاں ہیں، لیکن حسین کی قربانی پورے اسلام اور پورے دین کو بچانے کے لیے. اگر حسین نے کربلا کے میدان میں قربانی اپنی پیش نہ کی ہوتی تو یاد رکھیے آج آدم کا نام لینے والا کوئی نہ ہوتا، نوح کا نام لینے والا کوئی نہ ہوتا، عیسیٰ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوتا، قرآن کا پڑھنے والا کوئی نہ ہوتا، تلاوت قرآن کرنے والا کوئی نہ ہوتا، نماز پڑھنے والا نہ ہوتا، اسلام نہ ہوتا. اسلام ہوتا اس کی شکلیں بدلی ہوئی ہوتی، لیکن حسین نے قربانی دے کر اسلام کے وقار کو بھی بچایا ہے، انبیاء کی عظمتوں کو بھی بچایا ہے. صلوات پڑھے محمد. ایک عالم دین جو ہمیشہ اسی فکر میں رہتے تھے کہ آخر اتنی عظمت امام حسین کی زیارت کی کیوں ہے، اگر اتنی فضیلت. انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ اس مرتبہ میں جب جا رہا ہوں کربلا تو جا کر خود مولا سے میں پوچھتا ہوں اور میں مولا سے سوال کروں گا نجف پہنچ کر کہ مولا اتنی عظمتیں کیوں. راستے میں چل رہے ہیں اور علامہ بحر العلوم بہترین عالم دین اور بزرگ عالم دین جو علماء اہل تشیع میں گزرے، انہوں نے سفر اپنا جاری کیا. چل رہے ہیں، ذہن میں یہ سوال ان کے بڑی توجہ، ذہن میں ان کے یہ سوال کہ آخر کون سی ایسی وجہ ہے کہ انسان ایک قطرہ آنسو بہائے اور اس آنسو کے عوض میں خداوند عالم اس سے بہشت دیتا ہے. یہی نا روایت، ایک قطرہ بھی آنسو اگر آنکھ سے نکل رہا ہے تو اس کے عوض میں خداوند عالم اسے بہشت عطا کرتا ہے. آخر کون سی ایسی عظمت، کون سی ایسی فضیلت ہے امام حسین؟ سوچتے ہوئے جا رہے ہیں راستے میں. ایک مرتبہ چلتے
ایک شخص سے ملاقات ہوئی. شخص پوچھتا ہے کہ بھائی تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں امام کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں. کہا کہ آپ کا نام گرامی؟ کہا کہ بحر العلوم مجھے کہتے ہیں. کہا کہ اچھا آپ بھی علامہ اور آیت اللہ بحر العلوم ہیں؟ کہا کہ ہاں میں علامہ بحر العلوم ہوں. کہا سوال کیا ہے، تم کس لیے جا رہے ہو زیارت کے لیے؟ کہا کہ ایک سوال بہت زمانے سے میرے ذہن میں ہے، میں اس کا حل چاہتا ہوں. کہا کہ اگر ہو سکے تو مجھے بھی بیان کر دو، ہو سکتا ہے تمہارے سوال کا جواب میں دے دوں. توجہ چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے تمہارے سوال کا جواب میں دے دوں. علامہ نے اس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا بھیا یہ سوال میں حل نہیں کر سکا تو آپ کیا حل کریں گے؟ میں علامہ ہوتے ہوئے میں نے اس کا حل نہیں ڈھونڈا تو آپ کیا ڈھونڈ پائیں گے؟ آپ تو ایک معمولی سے عراقی انسان لگتے ہیں، عرب ہیں، ایک آدمی دکھائی، آپ انسان دکھائی دے، آپ اس کا حل نہیں ڈھونڈ سکتے. میں اپنے امام سے خود سوال کروں گا اور امام سے جواب چاہوں گا. سفر جاری ہے. کیا تو ہو سکتا ہے راستہ بھی کٹ جائے گا، تمہاری بھی جو ہے تھکان دور ہو جائے گی، ہماری بھی تھکان دور ہو جائے گی. بات ہی کرتے ہوئے چلتے نہیں جواب ملا تم جا کے پوچھ لینا جواب. کہتے اچھا بھیا اتنی زیادہ تم مصیر ہو تو پھر بیان کر دیتا ہوں. ابھی میرا سوال امام حسین کی زیارت کے سلسلے میں ہے کہ من بقا علی الحسین وجبت لہ الجنہ، کہ رسول نے فرمایا کہ جس نے بھی حسین پر گریہ کیا اس کے اوپر جنت واجب ہے. اتنی فضیلتیں، جس نے حسین کی زیارت کیا اسے 40 حج مقبول کا ثواب. میرا ذہن سوچتا ہے، میں سوچتا ہوں آخر کہ اتنی فضیلتیں امام حسین کی کیوں حاصل ہوئی؟ آخر کون سی ایسی وجہ ہے کہ اتنی فضیلت ان کی زیارت کی، ان کی عزاداری کی، ان کا نام، ان کی فضیلت، ساری چیز. اب یہ بہت سمپل سی بات ہے، بہت آسان ہے تمہارے سوال کا جواب. کہ اچھا ہے تمہارے پاس؟ کہاں بالکل آسان. کہا کہ اس جواب کو ایک واقعے سے سنو. کہا کہ وہ واقعہ کیا ہے؟ کہا کہ ایک بادشاہ ہے، وہ شکار کے لیے جنگل میں جاتا ہے. بڑی توجہ چاہتا ہوں، شکار کے لیے جنگل میں نکلتا ہے. جنگل میں جب گیا وہ اپنی فوج سے وہ بچھڑ گیا، ہرن کے شکار کے پیچھے پیچھے وہ راستہ بھٹک گیا. جنگل میں بھٹکتا رہا. جب رات ہو گئی کوئی راستہ نہ ملا اسے تو دور سے ایک چھوٹا سا گھر اسے نظر آیا جس میں دیا جل رہا تھا، روشنی تھی. دن بھر کا تھکا ہوا، بھوکا پیاسا، ہانپتا کانپتا ہوا اسے زندگی کی رمق دکھائی دی. وہ دوڑتا ہوا اس جھوپڑی کے پاس پہنچتا ہے اور جیسے ہی اس کے دروازے پہ پہنچا دخل الباب کیا، وہیں پر بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے. ہے کون؟ وقت کا بادشاہ ہے، پوری مملکت اس کے ہاتھ میں ہے. اس گھر میں ایک گڑیا رہتی تھی. اس نے دروازے کو کھولا، کسی طریقے سے اس انسان کو پکڑ کے گھر میں لے کر آئی اور لانے کے بعد کچھ دیر کے بعد اسے ہوش آیا. جیسی ہوش آیا وہ ہائے پیاس کرنے لگا، کیونکہ دن بھر وہ ہرن کے پیچھے بھاگتا رہا، شکار پر تھا، فوج سے بچھڑ چکا تھا اور اس کے پیاس کا غلبہ یہ ہے کہ وہ برداشت نہیں کر پا رہا ہے. بھوک کا عالم یہ ہے کہ آنکھیں جواب دے رہی ہیں، اس کی نظروں سے کچھ سجھائی نہیں دیتا. ایک بتاؤ وہ ضعیف العمر مومنہ کہتی ہے، عورت کہتی ہے کہ بھائی تو ایسے وقت میں میرے پاس آیا ہے کہ میرے گھر میں ایک قطرہ پانی کا نہیں ہے. میرا بیٹا شہر جاتا ہے، وہ ایک ہفتے کے بعد آتا ہے، وہ پانی کا اسٹاک بھی لے کر آتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں بھی لے کر آتا ہے. اتفاق سے نہ میرے گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے نہ ہی پینے کے لیے ہے. میں تجھے کچھ دے نہیں سکتی ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو کہتا ہے کچھ بھی ہو کر کے میری جان بچا لے تاکہ میں بچ جاؤں. ظاہر سی بات ہے جب بادشاہ وغیرہ شکار کے لیے نکلتے تھے تو وہ اپنے لباس میں ایک عام لباس میں ہوا کرتے تھے، شکاری لباس میں ہوتے تھے. بڑھیا نے بہت سمجھایا لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آیا. بڑھیا نے پھر کہا کہ دیکھ میرے پاس کچھ نہیں ہے، بس ایک بکری ہے میرے پاس، یہی بکری میری پوری دولت ہے، میری پوری زندگی ہے، پورا اثاثہ ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. ہاں اتنا کر سکتی ہوں کہ بکری کے دودھ کو نکال کے تیری پیاس کو بجھا سکتی ہوں اور اس کو ذبح کر کے اسے میں بریان کر کے بھون کر تجھے کھلا سکتی ہوں، تیری بھوک کو ختم کر سکتی ہوں. اس نے کہا جو کچھ بھی ہو
تو اس کام کو انجام تاکہ میں بچ جاؤں، میری جان بچ جائے۔ اللہ ضعیفہ نے کسی طرح سے کوشش کر کے دودھ کا پیالہ اس کے سامنے پیش کیا، اس نے دودھ پیا، بکری کو ذبح کیا، اس کو اپنا پکایا اور اس کو کھلایا۔ اس نے کھا لیا، جب سیر ہو گیا، رات میں آرام کرنے کے بعد صبح میں یہ نکلنے لگا، اور جب نکلنے لگا تو اس سے کہا کہ یہ ضعیفہ تو مجھے پہچانتی ہے؟ کہا کہ نہیں جانتی، ایک عام انسان تھا، تجھے ضرورت تھی، میں نے تیری ضرورت پوری کیا، تیری جان کو بچانا واجب تھا، میرے پاس ایک بکری تھی، میں نے اس کو بھی قربان کر دیا، تیری جان بچا دیا، بڑی توجہ چاہوں، میں نے تیری جان بچا لیا۔ کہا کہ ہاں میں تیرا لاکھ شکر گزار ہوں، میں بہت بہت شکر گزار ہوں تیرا، لیکن تجھے مجھے پہچانا نہیں؟ کہا کہ نہیں پہچانا۔ کہا کہ میں اس مملکت کا بادشاہ ہوں، کبھی اگر شہر آنا ہو تو میرے دربار میں ضرور آنا۔ اللہ شہر آنا ہو تو میرے دربار میں ضرور آنا، میں اس کا عوض تمہیں ضرور عطا کروں گا۔ ٹھیک ہے، کبھی حیات میں موقع دیا تو میں شہر ضرور آؤں گی۔ ایک نمایاں دنوں شہر آنا ہوا اس کا، وہ شہر آ رہی، اس نے سوچا کہ لاؤ بادشاہ سے ملتے چلتے ہیں۔ بادشاہ کے دربار کے پاس آئی، دربار نے اسے روک لیا۔ ظاہر سی بات ہے، غریب فقیر پھٹے ہوئے لباس، پرانے اور کہنا لباس پہنے ہوئے ایک ضعیفہ، دربار میں کہاں انٹری اس کی؟ دربار نے اسے روک لیا، نہیں تجھے نہیں جانا ہے۔ کہا کس سے ملنا ہے؟ کہا مجھ کو بادشاہ سے ملنا ہے۔ کہا کہ بادشاہ سے اور تو ملے گی؟ بادشاہ سے نہیں مل سکتی۔ کہا کہ نہیں میں نہیں مل سکتی، ٹھیک ہے، بس بادشاہ سے تو جا کر بس اتنا کہہ دے کہ وہ جنگل والی بڑھیا آئی ہوئی ہے، اگر اس نے نہیں کہا ملنے کے لیے تو کوئی بات نہیں، میں ملاقات نہیں کروں گی۔ ایک مرتبہ وہ دربان نے اس پر رحم کھاتے ہوئے گیا بادشاہ کے پاس، کہتا کہ بادشاہ سلامت، آپ کی شان میں گستاخی ضرور ہے، ایک ضعیفہ بہت دیر سے آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہے، میں نے آنے کی اجازت تو نہیں دیا، لیکن ہاں اس نے پیغام کہلوایا کہ بادشاہ سے کہہ دینا کہ وہ جنگل والی ضعیفہ آئی ہے، جنگل والی بڑھیا آئی ہے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی جنگل والی بڑھیا کا نام سنا، وہ اپنی سیٹ سے اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور کھڑے ہونے کے بعد کہتا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اسے پورے احترام اور عزت کے ساتھ اس کو دربار میں لایا۔ اللہ ضعیفہ کو اندر لایا گیا، اس کے مشاہدین بیٹھے ہوئے ہیں، وزراء بیٹھے ہوئے ہیں، اور بہت سے پورے دربار سجا ہوا ہے۔ بادشاہ نے اپنے تمام درباریوں کے سامنے، تمام وزیروں کے سامنے اس کی عزت افزائی کیا، اور اس کے بعد اپنے درباریوں سے ایک سوال کیا کہ میں اس کو کچھ انعام دینا چاہتا ہوں، کچھ عطا کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے اس وقت میری جان بچائی کہ جب اس کے پاس کچھ نہیں تھا سوائے ایک بکری کے، اس نے ایک بکری کو بھی اب میرے اوپر قربان کر دیا، ذبح کر دیا، اور میری جان بچ گئی، تبھی میں آج تمہارے سامنے موجود ہوں۔ اللہ اکبر۔ آخر تم ہی بتاؤ کہ اس کی جزا کیا ہونا چاہیے، اس کو کیا دینا چاہیے؟ کسی نے کہا 5000 درہم دے دیا جائے، کسی نے کہا 1000 درہم دے دیا جائے، کسی نے کہا کچھ دے دیا جائے، کسی نے کچھ دے دیا جائے۔ ایک وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس نے آپ کی جان کو بچایا ہے، لہذا اس کو آپ حکومت میں رکھیں اور اس کو بڑا عہدہ عنایت فرمائیں، جو ضرورت اس کی ہو یہاں سے پوری ہوتی رہے۔ ساری جب سب کی باتیں ختم ہو گئی، بادشاہ نے کہا تم لوگوں نے انصاف نہیں کیا۔ ایک وزیر بیٹھا ہوا ہے، اس نے کہا بادشاہ کسی نے انصاف نہیں کیا مجھے کے ساتھ، میرا ایک فیصلہ ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا کہ آپ ہی نے کہا نا کہ اس نے اپنی جان جوخم میں ڈال کر جو کچھ بھی اس کے پاس تھا، جو اثاثہ تھا، اس نے اسے قربان کر کے آپ کی جان کو بچایا، جو کچھ تھا اسے قربان کر کے آپ کی جان کو بچایا ہے، لہٰذا اب اس کا انصاف یہ ہے کہ جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے اسے عطا کر دیا جائے، ساری حکومت اسے دے دیا جائے تو بھی کم ہے۔ اللہ بادشاہ نے بہت پسند ہے، کہا یہ تمہارا فیصلہ، ساری حکومت بھی اگر اس کو عطا کر دیا جائے
تو بھی اس کا بدلہ نہیں چکایا جا سکتا ہے. میں نے اس کو سب کچھ دے دیا, پھر بھی میں وہ اس کا احسان جو اس نے اس وقت میری جان بچا کے کیا ہے اس کو نہیں کیا جا سکتا. ایک مرتبہ وہ ساتھ میں چلنے والا شخص علامہ بحر العلوم سے کہتا ہے, جانتے ہو کہ ایک جان بچانے کی وجہ سے بادشاہ نے ساری حکومت اس صحیفہ کے حوالے کر دیا, پھر بھی وہ اس چیز کا اقرار کرتا ہوا نظر آ رہا, کچھ بھی دے دیا جائے پھر بھی اس کا احسان نہیں چکایا جا سکتا ہے. جتنا بھی عطا کر دیا جائے لیکن اس کا احسان نہیں اتارا جا سکتا ہے, اس کو عطا نہیں کیا جا سکتا ہے. اے میرے بھائی, اتنی چھوٹی سی بات تو تم نے نہیں سمجھا کہ امام حسین کے پاس جو کچھ بھی تھا خدا کی راہ میں قربان کر دیا. اب خداوند عالم اگر حسین کی زیارتوں کے عوض میں یہ ثواب عطا کر رہا ہے تو وہ بھی کم ہے. صلوات پڑھے محمد والا. یہ جواب سننے کے بعد جیسے ہی جواب ملا وہ شخص سوچ میں پڑ گیا کہ یہ بات میری سمجھ میں کیوں نہیں آئی, آپ کو کس کی سمجھ میں کیسے یہ بات آتی ہے. یہ ابھی سوچ ہی رہے تھے علامہ بحر العلوم, جب سر کو اٹھا کے دیکھا تو وہ شخص موجود نہیں ہے. ایک مرتبہ یاد آیا اس کا جملہ کہ ہم ہر وقت ہر ایک کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اب سمجھ میں آیا کہ وہ عام انسان نہیں تھا, کوئی عام انسان نہیں تھا, کوئی عرب عام انسانوں میں سے نہیں تھا, بلکہ وہ ہمارے وقت کا امام تھا کہ جو مجھے اس کٹھن مرحلے میں مدد کرنے کے لیے آیا تھا. صلوات پڑھے زیارت سید الشہداء. اتنی فضیلت, عنایت, اتنی برکتیں امام حسین, واحد امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مبارک کیوں نہ ہو. آپ دیکھیں امام حسین نے ایسی قربانی ایسی حالت میں پیش کی کہ آج تک دنیا نے ایسی قربانی میں پیش کی. ہمارے تاریخوں کو دیکھیے, لوگوں نے لکھا ابھی کہتا ہے کہ امام ہر ایک کی شہادت کے باوجود بھی امام کے چہرے پر خوشی کے وہ آثار نمایاں تھے کہ جیسے آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح سے چمکا. ہر ایک شہادت کے بعد بھی امام کا چہرہ چمک رہا ہے, چمک رہا ہے. کیوں؟ دیکھا اللہ کی خوشی. امام کے سجدہ خالی کے ساتھ 3 دن کی بھوک, 3 دن کی پیاس, کتنا سخت تھا. آپ نے کبھی تصور کیا ہم صرف ایک کی شہادت پڑھتے ہیں ہمارا کلیجہ نکل آتا ہے. آپ کسی ایک کی شہادت کو مجلسوں میں سنتے ہیں کلیجہ خوب دعانے لگتا ہے. ذرا کبھی تصور کریں, کبھی سوچیں, کبھی ذہن سے کہ ہاں ایک دن میں 72 لاشیں حسین ایک ایک کا لاشا لاتے تھے میدان کربلا سے. اور زینب اولیاء مقام ہے کہ جو ایک ایک کا معلوم کیے جاتی ہے. ذرا زینب کے جگر سے پوچھے کوئی, کبھی عباس کا ماتم, کبھی علی اکبر کا ماتم, کبھی قاسم کا ماتم, کبھی ہون کا ماتم, کبھی محمد کا ماتم, کبھی علی اصغر کا ماتم, اور کبھی بھیا حسین کی جدائی. جزاکم ربکم خیر الجزاء. اے عزادارو, آپ کو خدا زیارت کربلا نصیب فرمائے. ہر ایک زیارت پر جائے, ذرا دیکھیے اور تصور کریے گا کہ مقتل گاہ اور قتل گاہ حسین اور دلہ زینبیہ کتنا فاصلہ ہے. زیادہ فاصلہ نہیں ہے. جہاں پر امام حسین کو شمر نے ذبح کیا اور وہ مقام جہاں پر زینب اولیاء مقام کھڑی ہے, جہاں سے آواز دے رہی ہے اے شمر بے حیا میرے بھیا کو قتل نہ کر, اے شمر بے حیا میرا بھیا پیاسا ہے, میرا بھیا بھوکا ہے. ارے یہی وہ رخسار ہے جسے رسول چوما کرتے تھے, یہی وہ ہونٹ ہے جس کو رسول بوسہ دیا کرتے تھے, یہی وہ گردن ہے جس کو رسول بوسہ دیا کرتے تھے. اے شیخ جزاکم ربکم خیر الجزاء. لیکن عزادارو, ہم نے تاریخ میں دیکھا شمر
سید سجاد کے خیمے میں پہنچی، بیٹا سجاد غش سے آ کے تو کھولو بھیا، بیٹا سجاد ذرا آ کے کھولو، ارے دیکھو کیا قیامت آ گئی ہے۔ عزادارو سجاد نے آنکھوں کو کھولا، پھوپھی سے کہا اے پھوپھی اماں ذرا پردے کو ہٹا دو۔ پردے کو ہٹایا، ایک عجیب منظر دیکھا، نو کے نیزہ کی بلندی پر باپ کا سر ہے۔ آواز دی السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ آزادارو حسین کی شہادت تو ہو گئی 11 محرم کو، اسیران حرم کو قید کر کے کربلا سے کوفہ نبی زادیوں کو قید کیا گیا، انہیں اسیر بنایا گیا، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام۔ جانتے ہو عزادارو جہاں جہاں سے قافلہ گزرتا تھا نا، یزید نے اعلان کروا دیا تھا یہ اسلام کے باغی ہیں، ان کا اسلام سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ جانتے ہو اس کا خمیازہ کیا تھا؟ جہاں سے یہ قافلہ گزرتا تھا نا، لوگ اسلام کا باغی سمجھتے تھے، اب کوئی پھول کی بارش نہیں ہوتی تھی، بلکہ جہاں جہاں سے زینب ام کلثوم کا گزر ہوتا تھا، ارے کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی آگ کے شعلے پھینکتا تھا۔ آزادارو جزاکم ربکم خیر الجزا۔ لیکن ہاں جب یہ قافلہ شام پہنچ گیا نا، شام کے زندان میں کچھ دنوں تک جب یہ قافلہ رہا، ایک چاہنے والا شام کے دربار کے قریب آیا، زندان کے قریب آیا، اور سید سجاد سے ملاقات ہوئی۔ ایک مرتبہ اس نے سلام کرنے کے بعد کہا اے علی ابن الحسین جزاکم ربکم خیر الجزا، اے علی ابن الحسین آپ کے بابا کو غربت کے عالم میں شہید کیا گیا، ارے ہمیں اس کا غم ہے۔ آزادارو اس نے تعزیت پیش کیا، اس تعزیت کو زینب نے سن لیا، پوچھا سجاد کون ہے؟ کیا کوئی اپنا چاہنے والا ہے؟ ابھی تک کسی نے تعزیت نہیں دیا تھا، کسی نے تسلی نہیں دیا تھا، کوئی تعزیت پیش نہیں کرنے آیا تھا، یہ کون ہے؟ سجاد نے کہا اے پھوپھی اماں یہ ہمارا چاہنے والا ہے۔ زینب نے کہا ارے اس کو ہمارا سلام کہو اور اس سے کہو اپنے گھروں میں فرش عزائے حسین بچھا کر میرے بھیا کی مجلس بپا کرے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزادارو جانتے ہو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد پورے شام میں جب لوگوں نے یہ پہچان لیا کہ یہ تو آل رسول ہیں، یزید نے تو پروپیگنڈا کیا تھا، ہمیں غلط سوچنا دیا، ہمیں غلط خبر دیا تھا، یہ آل رسول ہیں، یہ محمد کی نواسیاں ہیں، یہ علی کی بیٹیاں ہیں، زہرا کی بیٹیاں ہیں۔ اے عزادارو ہر گھر میں آواز اٹھنے لگی۔ جب آواز اٹھنے لگی نا، اب یزید کے کانوں تک جب آواز پہنچی، یزید نے کہا اب انہیں یہاں رکھنا ٹھیک نہیں ہے، وَإِلَّا میرا تخت حکومت ہلنے لگے گا۔ بس عزادارو اس نے سید سجاد کو بنوایا، سجاد سے کہتا ہے سجاد ہم نے تمہیں آزاد کیا، چاہے تم اب یہاں رہو چاہے مدینہ چلے جاؤ۔ اے عزادارو سید سجاد نے کہا اتنا بڑا فیصلہ بغیر پھوپھی سے پوچھے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ سجاد زینب کے قریب آئے، کہتے پھوپھی اماں پتا ہے یزید نے ہمیں آزاد کر دیا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزادارو بس آپ کی زحمت کو میں نے تمام کیا، یزید نے آزاد کر دیا ہے۔ زینب نے کہا سجاد جا کے یزید سے کہہ دے ہماری کچھ خواہشوں کو پورا کرے، ہمارے لوٹے ہوئے سامان ہمیں واپس کر دے، ہمارے شہداء کے سروں کو ہمیں واپس کر دے، اور یزید سے کہنا کہ جب سے بھیا کی شہادت ہوئی ہے ہم نے بھیا کا غم کھل کے نہیں منایا، ایک حجرہ خالی کر دے تاکہ ہم مجلس حسین بپا کر سکے۔
جزاکم ربکم خیر الجزا عزادارو، مجلس تمام ہو گئی ہے لیکن ہاں دعا مانگ لینا عزادارو۔ روایتوں میں ہے جب آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں نا دعائیں قبول ہوتی ہے۔ تمام عالم انسانیت کے لیے اس وقت دعا ضروری ہے عزادارو۔ ہاں ایک مرتبہ سجاد یزید کے قریب آئے، یزید میری پھوپھی نے کہا ہے کہ ہمارے ٹوٹے ہوئے تبرکات ہمیں واپس کیے جائے، شہداء کے سر واپس کیے جائے، ایک کمرہ خالی کرایا جائے تاکہ ہم اپنے بابا کی مجلس کر سکے۔ بس عزادارو مجلس عزا فرش عزا بچھ گیا۔ جانتے ہو فرش عزا کی زینت کون ہے؟ سید سجاد، ام کلثوم، رباب، رقیہ۔ اے عزادارو اس فرش عزا کی ذاکرہ صرف ایک ہے، زینب اولیاء مقام، جس نے اپنی نظروں سے ساری شہادتوں کو دیکھا ہے۔ ارے شام کی عورتوں کو بلایا گیا ہے، ہر ایک فرش عزا پہ بیٹھا ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا عزادارو۔ ادھر مجلس حسین برپا ہوئی، ادھر تبرکات آنے لگے، لو ایک ایک تبرکات آتے رہے۔ اے ام کلثوم تمہاری چادر، رقیہ تمہاری چادر، رباب تمہاری چادر، اماں فضا یہ تمہاری چادر۔ آخر میں ایک چھوٹا سا مکنا بھی آیا، دو بالیاں بھی آئی، ایک مرتبہ زینب کا دل بھر آیا۔ ارے مکنے کو اٹھایا، بالیوں کو اٹھایا، ایک ننھی سی قبر پر گئی۔ اے سکینہ ارے تجھے مدینہ جانے کی آرزو۔ ہائے جزاکم ربکم خیر الجزا عزادارو، لے تیرے مکنے آ گئے، لے تیری بالیاں آ گئی، لیکن ہاں عزادارو شہداء کے سر بھی آ گئے۔ ہاں اب یہ قافلہ روانہ ہوا، بس عزادارو مسائل ختم کر دیا، بس ایک فکرہ ہے، یہ قافلہ روانہ ہونا چاہتا ہے۔ سب ہماریوں پر بیٹھ گئے۔ ایک مرتبہ سجاد سے زینب نے کہا میرے لال سجاد، ارے رباب نظر نہیں آ رہی ہے، رباب کہاں گئی؟ زینب نے رباب کو تلاش کرنا شروع کیا۔ اے رباب نہیں ہے، اے رباب کہاں؟ بھابی رباب کہاں ہو؟ بھابی رباب کہاں ہو؟ اے عزادارو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک مرتبہ زینب نے دیکھا رباب ایک ننھی سی لہر سے لپٹی ہوئی بیان کر رہی ہے، اے میری لاڈلی سکینہ، ارے تجھے زندان شام میں چھوڑ کر جا رہی ہو، ایک بیٹے کو کربلا میں چھوڑ دیا، ایک بیٹی کو زندان شام، تو ہی بتا ماں کیسے زندہ رہے۔ ہاں جزاکم ربکم خیر الجزا عزادارو۔ قافلہ روانہ ہوا، قافلہ چلا، ہاں کربلا پہنچنے والا تھا نا۔ ایک مرتبہ حسین کی قبر پر ایک زائر جابر ابن عبداللہ الانصاری جو بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے پہلا حسین کا زائر زیارت میں مشغول ہے۔ بس عزادارو ایک مرتبہ جابر کے کانوں میں حسین کی آواز گونجی، اے جابر تجھ پر میرا سلام، اے جابر بڑا شکریہ تو میری زیارت کو آیا، لیکن اے جابر ارے کچھ دیر کے لیے میری قبر سے دور ہو جا، میری دکھیالی بہن زینب۔ ہائے ہائے جزاکم ربکم خیر الجزا عزادارو، میری دکھیالی بہن آ رہی ہے، لٹی ہوئی زینب آ رہی ہے، آسیر ہوئی زینب آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ جابر نے جیسے آواز کو سنا نا قبر سے دور ہٹ گئے۔ لو عزادارو حرائل حرم کا قافلہ آنا شروع ہوا۔ اب راوی بیان کرتا ہے ایک ایک بی بی نے اپنے آپ کو ان کی بلندیوں سے گرایا۔ زینب قبر حسین پر گری، اے میرے ماں جائے، اے میرے بھائی، اے میرے بھیا حسین، عالم غربت میں تجھے شہید کیا گیا، اے میرے بھیا حسین تیرا معلوم نہ کر سکی، لو زینب تیرا چین بنانے آ گئی، اے بھیا زینب آئی ہے لٹ کر۔ ہائے جزاکم ربکم خیر الجزا۔ علامہ مجلسی کہتے ہیں عزادارو ایک مرتبہ ام کلثوم فرات کے کنارے جا کے کچھ ڈھونڈ رہی ہے، کچھ تلاش کر رہی ہے، لیکن کچھ
نظر نہ آیا. ایک مرتبہ سجاد سے پوچھتی ہے اے سجاد ذرا تو ہی بتا میرے بھیا عباس کی قبر کہاں ہے. سید سجاد نے ایک چھوٹی سی تربت کی طرف اشارہ کیا. بس عزادارو علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ ام کلثوم کو تعجب ہوا. وہ کہتی ہے بیٹا سجاد میرا عباس تو نہیں وہ شہید تھا نا, آخر یہ چھوٹی سی تربت کیا علی اصغر کی قبر ہے؟ نہیں بھائی نہیں ام کلثوم نہیں اماں یہ تو میرے غازی عباس کی قبر ہے. ارے ام کلثوم گھبرا گئی. اے بیٹا سجاد آخر ایسا کیوں؟ سید سجاد نے بیان کیا سن سکو گے عزادارو؟ سجاد کہتے ہیں سب سے زیادہ دشمنوں کو اگر کسی کا ڈر تھا تو میرا غازی عباس تھا جس سے دشمنوں کی نیندیں حرام تھی. ہاں جب تمام لوگوں شہید ہو چکے غازی کا لاشا ترائی پہ پڑا رہا, ایک مرتبہ لوگوں نے گھوڑوں کو دوڑانا شروع کیا. حسین کی لاش پامال ہوئی لیکن ایک مرتبہ فوجوں نے آپس میں مشورہ کیا, کہا کہ غازی کی لاش ارے فرات کے کنارے ہے جس کا ہمیں سب سے زیادہ ڈر تھا. علامہ مجلسی کہتے ہیں ساری فوجیں آ کر اکٹھا ہوئی, گھیرا بنا کے کھڑی ہوئی, بیچ میں عباس کا لاشا ہے. ہر ایک نے تلوار سے لاش عباس پر اتنے وار کیے عباس کا لاشا ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا. ہائے 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 جزاکم ربکم خیر الجزا. یہی وجہ ہے سید سجاد نے قبیلہ بنی ہاشم سے کہا ایک چٹائی لاؤ, اپنے چچا کے بدن کے ٹکڑوں کو چٹائی میں اکٹھا کیا, ایک چھوٹی سی لحد بنائی اور اس میں عباس کے جسم کے ٹکڑوں کو دفن کیا. آواز دی اے میرے غازی شیر عباس تیری شجاعت پہ لاکھوں سلام, آج بھی دنیا تیری وفا پہ ناز کرتی ہے. نے بدائی وتسلیما لنبی اللہ یا اللہ یا اللہ یا حمید یا محمود بحق محمد یا رب العالمین یا فاطمہ بحق فاطمہ یا محسن بحق الحسن یا قدیم الاحسان بحق الحسین الدشان وبحق الائمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليه الصلاة والسلام بحق چہادہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام. ہماری اس نیک عبادت کو قبول فرما. خدایا 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 تجھے واسطہ ہے میں جدہار علیہ الصلوۃ والسلام ہماری اس مجالس اعضاء کو گری اوزاری نو و ماتم کو امام وقت کی خدمت میں بہترین ہدیہ و پرسہ قرار فرما. اے میرا اللہ ہمیں جو مریض ہیں ان کے شفائے کامل و عاجل عنایت فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. اے میرے اللہ بانیان جلوس کی تمام تر حاجتوں کو پورا فرما. اے میرے اللہ اپنی آخری حجت کے ظہور پرنور میں تاجیل فرما اور ہم سب کو ان کے امان و انصار میں شمار فرما. ربنا